بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو دا قرآن گرامر کورس لیکچر 26۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کی اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے فعل ماضی میں مرکبات کا استعمال۔ فعل ماضی میں ہم مرکب ناقص کو آج استعمال کریں گے اور اس کا پراپر یوز سیکھیں گے۔ مرکب جاری اگر ہمارا جملہ فعلیہ کے اندر ایڈ ہوتا ہے تو کس طرح سے ایڈ ہوگا۔ اسی طرح ہمارے پاس جو ہے مرکب اشاری ہے، مرکب توصیفی اور مرکب اضافی ہے، ان کو ہم نے جملہ میں کیسے استعمال کرنا ہے، ان کا پراپر یوز ہم سیکھیں گے۔ سو پراپر اپنے لیکچر کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آج سے پہلے جملہ فعلیہ کے اندر ہم نے فعل ماضی کو ڈسکس کیا، اس میں ہم نے فعل ماضی کی گردان کو ڈسکس کیا، اس کے بعد ہم نے فاعل کو ڈسکس کیا کہ اگر ہمارا فاعل جو ہے وہ ضمیر کی شکل میں ہوگا تو وہ فعل کے اندر ہی پریزنٹ ہے، اور اگر وہ ظاہر ہے تو پھر وہ صیغہ نمبر 1 کو استعمال کرے گا اور صیغہ نمبر 4 کو استعمال کرے گا۔ اگر مذکر ہے تو صیغہ نمبر 1 اور اگر مؤنث ہے تو صیغہ نمبر 4، اور جو ہمارا فاعل ہے وہ رفع میں ہوگا۔ اسی طرح ہم نے ڈسکس کیا کہ جو ہمارا مفعول ہے وہ نصب میں ہوگا، وہ ظاہر بھی ہو سکتا ہے اور ضمیر کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ضمیر ہوگا تو وہ ہمارے فعل کے ساتھ اٹیچ ہو کر آئے گا۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے ضمیر مفعول کا استعمال سیکھا تھا، اور اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ کتنے سینٹینسز ہمارے بن گئے تھے۔ ہم نے ایک صیغہ استعمال کیا تھا گردان کا، اور اس کے ساتھ 14 سوائے اٹیچ کروائے تھے۔ اسی طرح میں نے دوسرا صیغہ استعمال کیا، اس کے ساتھ 14 سوائے اٹیچ کروائے تھے۔ اس طرح ہمارے 14 ٹیبلز بنے تھے، اور ہر ٹیبل کے اندر ہمارے 14 سینٹینسز تھے۔ آج کی لیکچر میں ہم مرکب کو ڈسکس کریں گے۔ تو پریویس لیکچر کی تھوڑی سی پریکٹس کر لیتے ہیں۔ یہاں پہ ہمارے پاس سینٹینس دیکھیں، زاہد نے حامد کی مدد کی۔ اب اس سینٹینس کے اندر ہمارے پاس جو فاعل ہے اور مفعول ہے دونوں ظاہر ہیں، اور یہاں پر دیکھیں مدد ہو رہی ہے تو ناسوا، زاہد نے مدد کی ہے تو زاہدن، اور حامد کی مدد کی ہے تو حامدن، یعنی زاہد ہمارے پاس یہاں پر فاعل ہے اور جو حامد ہے وہ ہمارے پاس مفعول ہے۔ سو پراپر جو سینٹینس تھا وہ ہم نے بنا دیا کہ ناسوا زاہدن حامدن۔ اب یہاں پر دیکھیں اس نے اس کی مدد کی، تو سینٹینس کیا ہے کہ اس کے اندر فاعل بھی ضمیر کی شکل میں اور مفعول بھی ضمیر کی شکل میں ہے، تو یہ ہمارا سینٹینس بنے گا نسوا ہو۔ نسوا کے اندر فعل بھی موجود ہے اور فاعل بھی موجود ہے، اور جو ہو ہے یہ ہمارے پاس مفعول ہے جو کہ ہمارے فعل کے ساتھ اٹیچ ہو کر آ رہا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں اس نے حامد کو مارا، یعنی کہ یہاں پہ جو مفعول ہے وہ ظاہر ہو گیا ہے اور جو فاعل ہے وہ ضمیر کی شکل میں موجود ہے، تو مارنے والا کام ہوا ہے تو ضربا، یعنی اس نے مارا، اس کو مارا حامدن، حامد کو۔ نیکسٹ سینٹینس دیکھیں کہ حامد نے اس کو مارا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر اس سینٹینس کے اندر ہمارا جو مفعول ہے وہ چھپا ہوا ہے، وہ ہم کیا کریں گے اپنے فعل کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے، ضربہ حامدن۔ ٹھیک ہے، یہ تھے ہمارے پریویس لیکچرز، ان کی پریکٹس۔ اب آج کے پراپر لیکچر جو ہے اس کو ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ جو ہمارا لیکچر ہے جملہ فعلیہ میں مرکبات کا استعمال۔ تو فرسٹ ہے کہ ہمارے پاس مرکب جاری۔ مرکب جاری جو ہے وہ جملہ فعلیہ کے اندر کہاں پر آئے گا؟ فاعل کی جگہ پر آئے گا یا مفعول کی جگہ پر آئے گا؟ تو مرکب جاری جو ہے جیسے جملہ اس میں متعلق بن کر آتا تھا اور خبر کے اکارڈنگ آتا تھا، یعنی خبر کے بارے میں بتاتا تھا، اس طرح یہاں پر جملہ فعلیہ کے اندر یہ مرکب جاری جو ہے وہ متعلق بن کر آئے گا اور فعل کے اکارڈنگ ہوگا، یعنی فعل کے بارے میں بتائے گا، فعل کو کے متعلق ہوگا۔ اب یہاں پر دیکھیے ہمارے پاس سینٹینس ہے خلقتنی من نار۔ تو یہاں پر دیکھیں خلقتا، یعنی یہاں پر صیغہ نمبر 4 استعمال ہوا ہے، اور اس کے اندر ہمارا فعل بھی موجود ہے اور فاعل بھی موجود ہے۔ نی جو دیکھیں مفعول ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اٹیچ ہو کر ہمارے فعل کے ساتھ ہی آ رہا ہے، یعنی یہ جو خلقتنی ہے یہ ہمارا جملہ فعلیہ ہے، پراپر اس کے اندر فعل بھی موجود ہے، فاعل بھی موجود ہے اور مفعول بھی موجود ہے۔ تو اس کا پراپر میننگ کیا ہوگا کہ مجھے پیدا کیا گیا، کس چیز سے پیدا کیا گیا؟ من نارن، یعنی اب اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے، آگ سے۔ من نارن، تو یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ مرکب جاری ہے، یعنی جار مجرور کا مجموعہ ہے۔ من جو ہے ہمارے پاس حرف جر ہے، یعنی حرف جارہ ہے، اور نارن جو ہے یہ اس من کی وجہ سے جر میں چلا گیا اور مجرور بن گیا۔ تو یہ ہمارے پاس پراپر مرکب جاری ہے، اور یہ کس کے بارے میں بتا رہا ہے؟ ہمیں فعل کے بارے میں بتا رہا ہے۔ تو یہ تو ہمارے پاس مرکب جاری کہ جملہ فعلیہ کے اندر فاعل مفعول کی جگہ پر نہیں آئے گا، بلکہ یہ فعل کے متعلق آئے گا اور
متعلق بن کر آئے گا اور ہمارے پاس جو فعل اور فاعل ہے اس کے بعد استعمال ہوگا، مفعول کے بھی بعد۔ اس کے بعد دیکھیے مرکب اشاری ہے۔ مرکب اشاری جو ہے وہ جملہ فعلیہ کے اندر کیسے یوز ہوتے ہیں؟ مرکب اشاری جو ہے وہ جملہ فعلیہ کے اندر فاعل بن کر بھی آ سکتے ہیں اور مفعول بن کر بھی آ سکتے ہیں، یعنی دونوں جگہوں پر آ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں ہمارا سینٹینس ہے نصرنی ھذا الولد۔ اب یہاں پر دیکھیں ھذا الولد یہ مرکب اشاری ہے، مرکب اشاری ہے۔ اب ہم نے اس کے اعراب دیکھنے ہیں۔ ولد یہاں پہ دال کے وہ پیش ہے، ھذا تو ہمارے پاس مبنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور ہم نے اشارہ ہم نے یہاں پر اعراب دیکھا دال کے اوپر، یعنی ولد دال کے اوپر پیش ہے، اس کا مطلب ہے یہ رفع میں ہے، اور یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ فاعل ہے، ٹھیک ہے۔ جب رفع میں آ گئے تو فاعل ہے، اور یہ کیا ہے؟ مرکب اشاری۔ نصرنی یعنی میری مدد ہو رہی ہے۔ اور یہاں پر ہمارے پاس جو فاعل ہے وہ ظاہر ہے، اور جو مفعول ہے وہ چھپا ہوا ہے اور فعل کے ساتھ اٹیچ ہو کر آ رہا ہے۔ اس لڑکے نے میری مدد کی، ٹھیک ہے، یا اس لڑکے نے میری مدد کی۔ اب یہاں پر دیکھیں نصروا ھذا الولد، دال کے اوپر زبر ہے تو ہمیں یہاں سے پہچان لیا کہ مفعول ہے، اور یعنی کہ اب اس لڑکے کی مدد ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، نصروا۔ اب یہاں پر ہم کوئی بھی فعل جو ہے اس کو یوز کر سکتے ہیں، گردان کا کوئی بھی صیغہ استعمال ہو سکتا ہے، کیونکہ جو ہمارا فاعل ہے وہ ضمیر کی شکل میں ہے۔ اب ہمارے پاس یہاں پہ کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے کہ ہم نے صیغہ نمبر 1 ہی استعمال کرنا ہے یا 4۔ تو یہاں پر ہمارے پاس کیا ہوگا؟ نصروا، تو فعل اور فاعل جو ہے وہ نصروا کے اندر موجود ہیں، اور ھذا الولد، اور یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارا مفعول۔ اس کے بعد دیکھیں ہمارے پاس نیکسٹ ہے مرکب توصیفی۔ مرکب توصیفی جو ہے یہ بھی ہمارے پاس جملہ فعلیہ کے اندر فاعل بن کر آ سکتا ہے اور مفعول بن کر آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر دیکھیں سینٹینس ضربہ الولد الطویل، یعنی یہاں پر دیکھیے ولد الطویل، یہاں پر بھی پیش ہے اور یہاں پر بھی پیش ہے، یعنی کہ رفع میں ہے، اس کا مطلب یہ ہمارے پاس فاعل ہے۔ اور دیکھیں یہاں پر تعریف بیان ہو رہی ہے، لڑکے کی تعریف بیان کی جا رہی ہے کہ لمبا لڑکا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ مرکب توصیفی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں ضربہ یعنی ہمارے پاس یہاں پہ فعل ہے، اور ہمارے پاس مفعول ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہو کی ضمیر لگی ہوئی ہے تو یہ مفعول ہے، اور رفع میں ہے ہمارا یہ ورڈ، تو رفع میں ہونے کی وجہ سے ہم کہیں گے کہ یہ فاعل ہے، اور ہمارے پاس یہاں پر فعل اور مفعول جو ہے وہ اٹیچ ہو کر یوز ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اس کو مارا لمبے لڑکے نے۔ اب یہاں پر دیکھیے سینٹینس ہے نصرنا الولد الطویل، ولد الطویل یعنی لمبا لڑکا۔ اب یہاں پر دیکھیے دونوں پر زبر ہے تو یہ نصب میں ہے، مفعول ہے، یہ مرکب توصیفی ہے، اور یہاں پر دیکھیے نصرنا مدد ہوئی ہے ہم سب کی، کس کی طرف؟ یعنی ہم سب نے مدد کی ہے کس کی؟ ولد الطویل لمبے لڑکے کی۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ مرکب توصیفی جو ہے وہ بھی مرکب اشاری کی طرح فاعل بن کر بھی آ رہا ہے اور مفعول بن کر بھی آ رہا ہے، لیکن یہاں پر دیکھیں مرکب اشاری کے اندر ہمیں جو اشارہ ہے وہ تو مبنی ہوتا ہے، تو ہم اس میں اس والے اسم کی اعرابی حالت کو دیکھیں گے کہ یہ اگر پیش کے ساتھ ہے تو یہ رفع میں ہے، اور اگر زبر کے ساتھ ہے تو یہ نصب میں ہے، اور اس کیس میں ہمارے پاس آسانی ہے کہ یہ دونوں ورڈز جو ہیں وہ پیش کے ساتھ آئیں گے، ٹھیک ہے، تو ہم اس کو فوراً سے پہچان لیں گے کہ یہ فاعل ہے، اور اگر دونوں زبر کے ساتھ آئے تو مفعول ہے۔ اب مرکب اضافی کیا ہوتا ہے؟ مرکب اضافی جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر مضاف و مضاف الیہ استعمال ہوتے ہیں، اور یہ بھی فاعل بن کر آ سکتے ہیں اور مفعول بن کر آ سکتے ہیں، جملہ اس میں ہمیں مرکب اضافی جو ہے وہ فاعل اور مفعول دونوں جگہوں پر آ سکتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس سینٹینس ہے نصروا یعنی فعل ہے، اور ہو پھر یہاں پر مفعول ہے، ٹھیک ہے، ابن زید۔ اب یہاں پر دیکھیں مرکب اضافی ہے ابن زید، اب ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ یہ فاعل ہے یا ہمارا مفعول ہے؟ کیونکہ زید جو ہے اس کے نیچے تو دو زیریں ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم اس کے مضاف کو دیکھیں گے، مضاف کی اعرابی حالت کیا ہے؟ وہ پیش کے ساتھ آ رہا ہے، پیش کے ساتھ آ رہا ہے، اس وجہ سے یہ فاعل جو ہے یہ فاعل ہے اور رفع میں ہے، اس وجہ سے یہ فاعل ہے اور یہ مرکب اضافی ہے، اور یہاں پر جو ہمارا پاس مفعول ہے وہ ضمیر کی شکل میں ہو، اور یہ ہمارے پاس فعل ہے۔
اور یہاں پر دیکھیے مرکب اضافی جو ہے مفعول بن کر آ رہا ہے، نصب میں ہے، کیونکہ پہچانا ہم نے کیسے، ابنا نون کے اوپر زبر تھی، یعنی مضاف جو تھا وہ نصب میں آ رہا ہے، اور جو ہمارے پاس مضاف الیہ ہے وہ تو جر میں ہی آنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس پہچان ہے یہاں پر فاعل کو اور مفعول کو پہچاننے کے لیے، کہ ہم مرکب اضافی کے کیس میں اپنا مضاف دیکھیں گے، اگر وہ پیش کے ساتھ ہوا تو وہ فاعل ہے، اور اگر وہ زبر کے ساتھ ہوا تو وہ مفعول ہے. اور اسی طرح مرکب توصیفی کے اندر ہم نے پہلے ڈسکس کر لیا کہ دونوں کو دیکھیں گے، اگر پیش کے ساتھ ہے تو فاعل ہے، اور اگر زبر کے ساتھ ہے تو نصب ہے. اور مرکب اشاری کے کیس میں ہم دیکھیں گے کہ جو ہمارے پاس مشار الیہ ہے، اگر وہ پیش کے ساتھ ہے تو رفع میں ہے اور فاعل ہے، اور اگر زبر کے ساتھ ہے تو یعنی وہ نصب میں ہے اور مفعول ہے. اور جو ہمارے پاس مرکب جاری ہے وہ ہمارے فعل کے متعلق آتا ہے. تو یہ تھے ہمارے پاس چاروں مرکب، اور ان کا ہم نے استعمال دیکھا تھا جملہ فعلیہ کے اندر. اب کچھ حدیث سے ہم اس ایگزامپلس ڈسکس کر لیتے ہیں. جیسے کہ یہاں پر حدیث شریف ہے کہ لعن رسول اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقولہم سواء. یہاں پر دیکھیں لعن یہ ہمارا فعل ہے، اور فعل کون سا، فعل ماضی. رسول یہاں پر ہمارے پاس مضاف ہے، اور رسول اللہ یہ ہمارے پاس مضاف الیہ ہے، یعنی یہاں پہ ہمارے پاس مرکب اضافی استعمال ہو رہا ہے، اور یہ کیا ہے، فاعل ہے، کیونکہ یہ مضاف جو ہے وہ پیش کے ساتھ ہے یعنی رفع میں ہے، تو اس وجہ سے یہ ہمارے پاس کیا ہے، ہمارا فاعل ہے. یہاں پر دیکھیں آکلہ زبر کے ساتھ ہے، اور یہ بھی زبر کے ساتھ ہے، یہ بھی مضاف اور مضاف الیہ ہے، یعنی مرکب اضافی ہے، اور یہ کیا ہے، مفعول ہے اور نصب میں ہے. ٹھیک ہے، اور یہ سارے آپ دیکھ سکتے ہیں، ان کو پہچانے، گرامیٹیکلی ان کو انالائز کریں. اور یہاں پر دیکھیں ہم سواء، ہم سواء ہمارے پاس جملہ اسمیہ ہے. یہاں پر ہم جو ہے وہ ضمیر ہے یعنی مبتدا ہے، اور سواء جو ہمارے پاس یہاں پر خبر ہے. ٹھیک ہے، اس کا پراپر میننگ کیا ہوگا کہ لعن رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی. اب عربی میں جو لعنت ہے نا، لعنت یعنی لعنا، اس کے لیے اس کو فعل بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی فعل جو ہے وہ لعنت کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے اوپر لعنت کی ہے، سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، اور اس کے لکھنے والے پر، اور اس کے دونوں گواہوں پر. اور پھر فرمایا گیا ہے کہ وہ سب اس میں برابر ہیں، یعنی ان سب پر برابر لعنت کی گئی ہے. اور اسی طرح یہاں پر دیکھیے ایک اور حدیث ہے کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. تو یہاں پر بھی دیکھیں لعنا فعل ماضی ہے، اللہ یہ مبر فاعل ہے، رفع میں ہے. یہود والنصارى یہاں پہ دال کے اوپر زبر ہے، اس وجہ سے یہ مفعول ہے اور نصب میں ہے. اور یہاں پر نصارى دیکھیں، یہاں پر را کے اوپر کھڑا زبر ہے، یعنی اگر ہم اس کو کہیں کھڑا زبر ہے، یا اگر ہم کہہ دیں را کے آگے الف ہے تو یہ کی بات ہوگی. تو نصارہ جو ہے، اب الف آ گئے، اس میں ہمیں نہیں پتہ لگ رہا کہ اس کی اعرابی حالت کیا ہے، تو ہم کیا کریں گے، یہ دیکھیں گے کہ یہاں پر واو، اس والی واو نے، یہ ملانے والی واو جو ہے، اس نے ان دونوں کو لفظوں کو آپس میں اٹیچ کیا ہے، اس کی وجہ سے یہ بھی نصب میں ہے اور یہ بھی نصب میں ہے، اس لیے یہ دونوں ہی ہمارے یہاں پر مفعول ہو گئے. تو یہاں پر فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کیا یہودیوں پر اور نصارہ پر یعنی عیسائیوں پر، کہ اس کس وجہ سے لعنت کی گئی ہے، کہ انہوں نے جو اپنے انبیاء کی قبریں تھیں ان کو مسجد بنا لیا تھا، یعنی سجدہ گاہ بنا لیا تھا، تو اس وجہ سے ان پر لعنت کی گئی ہے. یہ تو ہمارا آج کا لیکچر، اس کا پریکٹس ورک یہاں پر ہمارے پاس موجود ہے. یہاں پر آپ سینٹینسز دے سکتے ہیں، ڈفرنٹ سینٹینسز ہیں کہ فرسٹ سینٹینس ہمارے پاس عظیم اللہ نے سچ کہا، تیرے رب نے مدد کی، حامد کا بھائی خوش ہوا، زید نے حامد کے بھائی کو مارا، مسجد کی امام نے ایک طویل خطبہ پڑھا. سو یہ جو ہمارے پاس یہاں پہ ڈفرینٹ سینٹینسز ہیں، ان کو آپ نے پہچاننا ہے کہ اس میں کون سا مرکب استعمال ہو رہا ہے، یا اس کے اندر جو فعل اور فاعل اور مفعول جو ہیں وہ کس طرح سے یوز ہو رہے ہیں، کہ ہمارے پاس یہاں پہ کوئی فاعل جو ہے وہ ضمیر کی شکل میں آ رہا ہے، یا مفعول جو ہے وہ ضمیر کی شکل میں آ رہا ہے، یا ہمارا فاعل اور مفعول جو ہے وہ دونوں ظاہر ہو رہے ہیں، یا ان میں سے کچھ بھی ضمیر کی شکل میں آ رہے ہیں. سو یہ آپ کا پریکٹس ورک ہے، اور پریکٹس ورک آپ کو اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ آپ اس کی فردر پریکٹس کریں، اور آپ کی جو مزید کنفیوژنز ہیں وہ کلیئر ہو جائیں. جو آپ اس کی پریکٹس کریں گے آپ کو سینٹینس بنانے آئیں گے اور انڈرسٹینڈ کرنے بھی آ جائیں گے. تو یہ اسٹوڈنٹس یہ تھا آج کا لیکچر، ہوپ سو آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، اور پھر بھی اس میں کوئی کنفیوژن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اوکے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ.